کہ ہم یہاں وہاں بھی لوگوں کے کہنے پہ پہنچ جاتے ہیں, اچھا فلاں کے پاس چلے جاؤ, اچھا فلاں کے پاس چلے جاؤ, ہومیوپیتھی کی دوائی سے فرق پڑ جائے گا, فلاں جو وہ پٹی کرنے والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. یہ چیزیں بہت خراب کر دیتی ہیں. کوئی ایسا پیشنٹ آیا جس کا کیس بہت بگڑ چکا تھا انہی کویکس پہ جانے کی وجہ سے؟ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں ایسے. آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اس کے اوپر میں اکثر ٹی وی شوز میں بتاتا بھی ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر پرائمری کیئر سسٹم نہیں ہے جس کے اندر ہر سیکٹر کے اندر جی پیز بیٹھے ہیں رجسٹرڈ بائی دا گورنمنٹ, جس طرح انگلینڈ میں NHS ہے. تو نیشنل ہیلتھ سروس نے بہت اچھا کام کیا ارلی 40s کے اندر کہ انہوں نے ہر محلے کے اندر جی پی پریکٹس دے دی. اس جی پی پریکٹس میں 8 سے 10 جنرل پریکٹیشنر بیٹھتے ہیں اور وہ رجسٹر کرتے ہیں اس ریجن کے لوگوں کو, بوڑھے جوان بچے, اور وہ کمپلسری رجسٹر کرنا. اب اگر آپ کو اور مجھے کوئی درد ہوئی ہے تو ہم کبھی بھی ہاسپٹل نہیں جاتے, پہلے ہم جی پی پریکٹس کو کال کرتے ہیں, جی پی کے پاس جاتے ہیں. جنرل پریکٹیشنر ایک بڑا کوالیفائڈ فزیشین ہوتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کی کمر میں پرابلم ہے, میری نظر میں ہم سٹارٹ کریں گے فزیو سے. وہ فزیو کے پاس بھیجتا ہے, فزیو تھراپسٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا, اس کو اسپائن ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے. چونکہ ہمارے ہاں یہ سسٹم موجود نہیں ہے. اور جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, ہمارے ملک میں ایک یہ المیہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے لوگ سب سے کم اپنی صحت پہ پیسے لگاتے ہیں. اگر آپ دنیا میں جتنے بھی ٹاپ CEOs کو دیکھ لیں, ان کا سب سے زیادہ اس ٹائم انویسٹمنٹ اپنے اوپر ہے, لانجیوٹی پہ, ہیلتھ کے اوپر, خوبصورت لگنے پہ اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے پہ. تو آپ جتنے بھی دنیا کے ٹاپ CEOs دیکھ لیں وہ سب سے زیادہ پیسے گاڑی پہ نہیں خریدنے پہ لگائیں گے, کپڑوں پہ نہیں لگائیں گے, وہ اپنی لائف کو لمبا کرنے پہ لگائیں گے. اور یہ چیز اب پچھلے 10 سال میں بہت پاپولر ہونے لگ گئی ہے کہ جتنے لوگ جو ویلدی ہیں, رچ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر کہ اگر میں 80-90 سال تک اچھا ہیلدی رہوں گا تو ضروری بات ہے میں کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ اتنا ڈرتے ہیں, یہ نہیں کہ لگا نہیں سکتے, پیسہ بھی ہوتا ہے, اس ڈر سے چونکہ لیک آف کانفیڈنس ہے سسٹم پہ, اور سسٹم اس طرح بنا نہیں ہو تو ڈر کے مارے کبھی اپنی رشتہ دار سے پوچھتے ہیں, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی سے ریفرنس لیتے ہیں کہ ہاں بھی تیرا علاج کس نے کیا تھا, وہ کہتا ہے اس نے کیا تھا, یہ جانے بغیر کہ کیا وہ اتنا کوالیفائڈ ہے بھی علاج کے لیے کہ نہیں. چونکہ میرے بھائی کا علاج کا رزلٹ اچھا ہوا تھا میں بھی جاؤں گا. تو یہ سسٹم ایک بڑا ہمارا کمپلیکس ہے. لیکن الحمدللہ اب ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت اچھے ڈاکٹرز آ گئے ہیں, پہلے بھی کام کر رہے تھے. بس یہ اٹس آل اباؤٹ ریکگنائزنگ اے گڈ ڈاکٹر, گو ٹو ہم, ہیو اے پراپر چیک, اور اگر آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو سیکنڈ اوپینین لیں اور تھرڈ اوپینین لیں. میرے پاس اکثر ایسے کیسز آئے ہیں ولیج کی طرف سے جس کے اندر کسی نے کہا کہ سر میری ٹانگ پوری خراب ہو گئی ہے, اس لیے کہ مجھے کسی نے کہا یہ اچھا ڈاکٹر ہے کرا لو, بغیر دیکھے کہ اس کو کام آتا بھی ہے کہ نہیں, کیا وہ کر بھی سکتا ہے. تو دس از دا پرابلم وی ہیو. بالکل ایسے ہی ہے. سرجری کی ضرورت کس مرحلے پہ ہوتی ہے اور کب آپ پیشنٹ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی اب دوسری کوئی آپشن نہیں ہے, آپ سرجن کے پاس جائیں؟ دیکھیں اگر گھٹنے کو اوور آل دیکھا جائے تو اس کے 3 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اندر والا, باہر والا اور فرنٹ پہ, جس کو ہم نی کیپ کہتے ہیں. اور اگر اس میں خرابی ہو اور اولڈ ایج ہو تو سب سے کامن خرابی آرتھرائٹس ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں جوڑ کے اوپر سے جو چکنی ہڈیاں یا کور ہے وہ گھس جانا. آرتھرائٹس کے 4 گریڈ ہوتے ہیں, گریڈ 1 2 3 4. اگر گریڈ 1 اور 2 اور کچھ کیسز میں گریڈ 3 ہے تو ہم سرجری نہیں کرتے. اس کے اندر ہم پیشنٹ کا ویٹ لاس, نیوٹریشنل سپورٹ, اسٹیم سیل کے ذریعے انجیکشن اور جیل ڈالنا جس سے ان کی لائف بہتر ہو جاتی ہے وہ دیتے ہیں. اور اگر گریڈ 4 ہو جائے اور ٹانگ بینڈ ہونا بند ہو جائے, اسٹفنس ہو جائے, پیشنٹ ہاں مطلب اس طرح سے ہوتی ہے ایبسولوٹلی, مطلب مڑ نہیں رہی اور پیشنٹ کی ٹانگ ایک پوزیشن میں ایسی ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہا, اسٹک سے چل رہا ہے, اور گریڈ 4 آرتھرائٹس ہو گیا تو اس کے اندر بہت ہی کامیاب آپریشن ٹوٹل نہیں ہے. اور اسی طرح اگر جوڑ کا صرف ایک حصہ خراب ہو گیا تو اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں پارشل نی, مطلب جوڑ کے صرف اتنے حصے پہ کور لگانا جو خراب ہے. تو الحمدللہ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو دبئی میں ہم یوز کرتے ہیں, انگلینڈ میں یوز کر رہے تھے اور پوری دنیا میں سکسیسفل. یہ جو پارشل نی کی آپ نے ٹرم یوز کی, اس میں کیا گھٹنا کوئی آرٹیفیشل لگا دیا جاتا ہے؟ ایبسولوٹلی. تو ٹوٹل نی کے اندر بھی آپ آرٹیفیشل گھٹنا لگاتے ہیں اور پارشل نی میں بھی, مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ پارشل نی کے اندر 70% نی آپ کا اپنا ہوتا ہے. اوکے. تو جب انسان پارشل نی کے بعد ریکور کرتا ہے تو وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے, وہ چوکڑی بھی مار سکتا ہے, وہ سپورٹس بھی کھیل سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے اللہ کا جو اس کا اپنا گھٹنا 70% ہے وہ باڈی میں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر بایو میکینیکلی انسان سال کے بعد فیل بھی نہیں کرتا کہ میرا پارشل ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا اپنی باڈی میں آپ کا نہیں ہے. لیکن جب ہم ٹوٹل نہیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ سارے سینسیٹیو نروز جو آپ کو محسوس کرواتے ہیں آپ کے گھٹنے کو, وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر پیشنٹ کو کافی عرصے تک یہ فیلنگ رہتی ہے کہ میرے گھٹنا آرٹیفیشل ہے.
پارشل میں یہ فیلنگ اچھا اس میں کیا نمنس سی رہتی ہے, آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں؟ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ کے اندر چھوٹی سی لکڑی کی کوئی چیز چلی جائے تو آپ کتنا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں. تو ٹوٹل نی کرنے کے بعد اکثر پیشنٹ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نی تھوڑی گرم ہے, تھوڑا سا ڈسکمفرٹ, لیکن یہ ٹیمپریری ہے, یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوتا. دونوں کا درمیان اگر ہم فنکشنل آؤٹ کم کی بات کریں تو شاید 5 سال کے بعد دونوں برابر ہوتے ہیں, لیکن ایویڈنس نے شو کیا کہ جن لوگوں کا آدھا گھٹنا خراب ہے اگر اس میں آپ پارشل کریں تو ان کا فنکشنل آؤٹ کم ارلی سٹیج میں ذرا زیادہ اچھا ہے, مطلب 6 مہینے میں وہ زیادہ جلدی ریکور کرتے ہیں ان لوگوں کے بنسبت جن کا ٹوٹل نہیں کیا گیا. ضرورت کہاں پہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اب نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے کرائٹیریا ہیں. نمبر 1 کہ آپ کی ہیلتھ کیسی ہے, اگر آپ میڈیکلی فٹ اینڈ ویل ہیں, آپ کو کوئی میجر میڈیکل پرابلمس نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو اس کو صحیح کروائیں. نمبر 2 آپ کی نی کے اندر آرتھرائٹس گریڈ 4 ہونا چاہیے اور آپ کی نی میں وہ سمٹمز ہونے چاہیے. اب اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان چلتا ہوا آ رہا ہے گریڈ 4 آرتھرائٹس کے ساتھ, وہ آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو درد نہیں ہوتا, تو یہ ضروری نہیں ہے آپ اس میں نی ریپلیسمنٹ کریں. لیکن ایک دوسرا پیشنٹ آتا ہے جو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا, تو جن پیشنٹس کے لیے ڈیلی لیونگ مشکل ہوئی ہے, کوالٹی آف لائف خراب ہو رہی ہے, وہ چل نہیں پاتے, وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے, وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے, وہ گاڑی نہیں چلا پا رہے, تو آپ نے ان کو فنکشنل لائف واپس دینی ہے. بالکل ویسی ایگزامپل کہ آپ کی 60 ایئر ایج اور آپ میڈیکلی فٹ اینڈ ویل ہیں, لیکن آرتھرائٹس کی وجہ سے آپ چل نہیں رہے, تو آپ کو اور بیماریاں لگیں گی. نی ریپلیسمنٹ آپ کو دوبارہ اس فنکشن پہ لے جائے گا کہ آپ گاڑی بھی چلائیں گے, آپ شادیوں میں بھی جائیں گے, آپ ہائی ہیلز بھی پہن سکتی ہیں, آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ جم بھی جا سکتے ہیں. سو نی ریپلیسمنٹ ایک دفعہ ہو گئی تو پھر لائف لانگ آپ کو کچھ اس کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں, سیف ہے؟ بہت زیادہ سیف ہے. سنس 1950 سے ہو رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان کے اندر بھی پچھلے 15-20 سال سے ہو رہی ہے, لیکن اس کو ہم نے براڈ ٹرم میں دیکھنا ہے. ایک اچھی نی ریپلیسمنٹ ایک ہیلدی انسان کے اندر 10 سال تک سروائیول شپ 98% ہے. سروائیول شپ کا مطلب کہ وہ خراب نہیں ہوگی, اور 20 سال تک 85%. تو اگر ایک انسان کی عمر 65 ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں 80 تک 85 تک وہ اس کے ساتھ بڑی اچھی لائف گزارے گا.